تو بعض علماء کہتے ہیں اس کو اخلاص اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں خالص توحید کا تذکرہ ہے سورہ اخلاص میں، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ کی توحید بیان کی، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، تو خالص توحید کی وجہ سے اسے کیا کہا گیا؟ اخلاص۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو اس لیے اخلاص کہا جاتا ہے لأنها تخلص العبد عن الشرک او النار، یہ نجات دلاتی ہے انسان کو شرک سے، جیسے جیل سے خلاصی سے ہے نا، خلاصی والا معنی، اخلاص کا معنی نجات دلانے والی، شرک سے نجات دلاتی ہے۔ اور بعض نے کہا کہ نجات دلاتی ہے جہنم کی آگ سے، کیونکہ اس کے مفہوم پر آپ عمل کریں گے تو جہنم کی آگ سے حفاظت ہوگی۔ تو تین وجہ بیان ہو گئی، ایک تو یہ کہ اس میں خالص توحید ہے اس لیے اسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، دوسری وجہ یہ کہ یہ نجات دلاتی ہے، خلاصی دلاتی ہے شرک سے، تیسری وجہ یہ کہ یہ جہنم کی آگ سے نجات دلاتی ہے، اس لیے اس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ حدیث میں اس کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ سب چیزیں آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو ریٹن مل جائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ جو میں بتا رہا ہوں سورہ اخلاص کے بارے میں، یہ سب تحریری شکل میں آپ کے پاس آپ کو ای میل کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ رات کو 1/3 قرآن کی تلاوت کر کے سو جائے؟ صحابہ نے فرمایا اوا نطیق ذلک، کیا ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں؟ کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم سورہ اخلاص نہیں پڑھ کے سو سکتے؟ اس لیے کہ فإنها تعدل ثلث القرآن، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تم سب جمع ہو جاؤ، میں 1/3 قرآن کی تم پہ تلاوت کروں گا۔ صحابہ کرام جمع ہو گئے بہت سارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قل هو اللہ احد پڑھ کے چلے گئے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، آپس میں بات چیت کی کہ بھائی اللہ کے نبی نے تو ہم سے کیا فرمایا تھا؟ 1/3 قرآن، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ نے آسمان سے کوئی خبر دی تھی کہ نبی 1/3 قرآن پڑھیں گے، نبی نے اپنی طرف سے یہ کام نہیں کیا ہوگا، لیکن ہم پر تو 1/3 قرآن نہیں پڑھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ سورہ اخلاص جو میں نے پڑھی ہے یہ 1/3 قرآن ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ اب علماء نے اس کے مطلب بیان کیے کہ 1/3 قرآن ہونے کا مطلب کیا ہے۔ دیکھنے میں تو 1/3 قرآن نہیں ہے نا، لیکن 1/3 قرآن کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں، اس لیے علماء کہتے ہیں جس نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لی اسے 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جس شخص نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی اسے 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب۔ اب اس پر اشکال ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے جب 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب مل رہا ہے تو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید پڑھنے کا فائدہ پھر کیا ہے؟ سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ جس قوم کی سمجھ میں سوال ہی نہیں آئے اس قوم کی سمجھ میں آ گیا سوال؟ آپ کی نہیں آیا؟ بھائی جب 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سے 1 قرآن کا، کیونکہ 1/3 ہے نا، 1/3 ہے، تو 3 دفعہ پڑھ لیں گے تو 1 قرآن ہو جائے گی، تو پھر الحمد سے لے کے والناس تک پڑھنے کی کیا ضرورت؟ شکر ہے سمجھ میں آ گیا۔ اچھا، آواز کی وجہ سے نہیں آیا تھا۔ تو اس کی بہت ساری وجوہات یعنی جواب دیے گئے، لیکن اس کا سب سے بہترین جواب وہ ہے جو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے دیا ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ ہر چیز کا اللہ نے اپنے علم میں ایک ثواب رکھا ہے، وہ قیامت کے دن ملے گا، اس کی کوئی مخصوص وزن ہوگا، کوانٹٹی ہوگی، اس کی مقدار ہوگی، یہ تو اس شے کا ثواب ہے۔ تو اللہ نے اپنے علم میں پورے قرآن کی تلاوت کا بھی ایک ثواب رکھا ہوا ہے، وہ 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، جو اللہ نے پورے قرآن کی تلاوت کا ایک مخصوص ثواب رکھا ہے۔ لیکن جب آپ پورے قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں الحمد سے، تو ہمیں پورے قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ کچھ اضافی ثواب بھی مل رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے اس میں سورہ فاتحہ بھی آئے گی، اس کے کچھ اضافی۔ تو یاد رکھو جب ہم بچپن سے ہی نا ٹینشنوں کے اگر ہم عادی ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ٹینشن ملتی رہتی ہے،
تو انسان کے جو اعصاب ہے نا وہ ٹینشن برداشت، ٹینشن کا ویٹ اٹھاتے اٹھاتے باڈی بلڈر بن جاتے ہیں وہ، یعنی ویٹ لفٹر بن جاتے ہیں وہ. اور اگر بچپن سے ہی ٹینشن کوئی مل ہی نہیں رہی ہو، ممی ڈیڈی والا سیٹ اپ ہو، یہ بچہ نفسیاتی پاگل بنے گا بڑا ہو کر، یہ بتا دوں میں. یہ وہمی بھی بنے گا اور یہ دماغی یہ خودکشی بھی کر سکتا ہے، یہ ذرا سی ٹینشن میں پاگل بھی ہو سکتا ہے، الٹا ہی ہو جائے گا یہ. تو آج کل جو ماں باپ نے بچوں کو جو ممی ڈیڈی والی زندگی دے دی ہے، بہت زیادہ میرا بچہ چماٹ نہیں مارنا، تھپڑ تو ماں، ایکچولی بچوں کی سیلف رسپیکٹ پہ بہت اثر پڑتا ہے، اس سے بچے کی ایسی کی تیسی. ہاں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بازو کو طاقتور بنانے کے لیے اتنا ویٹ اٹھا لیں کہ ہڈی چٹک جائے آپ کی، تو بچے کو اتنی ٹینشن ہونا شروع ہو جائے کہ گھر اس کے لیے عذاب بن جائے، جو آ رہا ہے جا رہا ہے اس کو ذہنی طور پر ٹارچر کر رہا ہے، تو اس سے بھی دماغ خراب ہوتا ہے اس کا. لیکن نیچرل لائف جو ہے نا، جو ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے، اس سے جب ہٹ جائیں گے تو یہ مسائل کھڑے ہوں گے. ہمیں یاد ہے پہلے وہمی بھی نہیں ہوتے تھے لوگ، اور پاگل کہیں لاکھوں میں کوئی ایک نظر آتا تھا، وہ بھی کوئی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، دماغی چوٹ کی وجہ سے. بڑے بڑے سخت حالات لوگ برداشت کر لیتے تھے. ہم تو اپنے بڑوں سے جب حالات سنتے تھے نا کہ بھئی ایک خاتون کے ایک بچہ مر گیا، پھر دوسرا مر گیا، پھر تیسرا پیدا ہوا وہ مر گیا، پھر چوتھا پیدا ہوا، بڑے ہو کے مرتے رہے پھر بھی صبر کر رہی ہیں. اور میاں خراب نکلا، میاں شرابی نکلا، وہ ٹارچر کرتا ہے. بچوں کو ماں باپ بہت کوٹتے پیٹتے تھے، بچے باغی نہیں ہوتے تھے. اب 2 تھپڑ لگاؤ بچہ کیا ہو جاتا ہے؟ باغی ہو جاتا ہے. تو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ بچہ بچپن سے تھوڑی بہت ٹینشن اس کو ملنی چاہیے، تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ مار کٹائی کبھی کبھار ہونی چاہیے. بہت دنوں سے نہیں ہوئی تو ایک دفعہ آدمی احتیاطاً 1-2 تھپڑ بلا وجہ نہ لگائے، کوئی بات پہ لگائے، ٹھیک ہے نا، کبھی کبھار. اس سے تھوڑا عادت ہوتی ہے کہ ابا ہے بھائی مار سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ بچوں کو خراب کرنے والی چیز باہر کا ماحول ہے، یہ انوائرمنٹ جو ہے نا باہر کا. اسکول کالجز میں یہ بتایا جاتا ہے، بچوں کو یہ نہیں سکھایا جاتا. جو لبرل ٹیچرز ہیں، آج کل تو لبرلزم پھیل رہا ہے نا، کہ بھائی ماں باپ اگر سختی بھی کریں برداشت کرو. الٹی پٹیاں پڑھائی جا رہی ہیں ان کو. آپ کسی بچے کے سامنے یہ کہتے ہیں بھائی تمہارا باپ تو ایسا ہے، بھائی تمہارا فلاں تو ایسا ہے، تو بچے کے دل سے اپنے باپ کی عظمت ختم ہو جائے گی. تو باہر بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے گھر کو کیا کر رہے ہیں؟ خراب. عورتیں کیوں خراب ہوتی ہیں؟ وہ جب دوسری عورتوں کے گھروں میں جاتی ہیں تو دوسرے کے میاں کی خوبیاں ان کو نظر آ رہی ہوتی ہیں، خامیاں نظر نہیں آتی، اور اپنے میاؤں کی خامیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، خوبیاں نظر نہیں آ رہی ہوتی. یہ بہت ہو رہا ہے. اب وہ کہیں کسی آنٹی سے ملنے کے لیے اس کے گھر میں دیکھا، بھائی وہ تو اپنی وائف کو گاڑی میں بٹھاتا ہے، ایسے دروازہ کھول کے یوں کر کے بٹھاتا ہے، یہ نہیں پتا کہ وہ کنڈی ٹوٹی ہوئی ہے اس کی، وہاں سے کھلتا نہیں دروازہ اندر سے، ٹھیک ہے نا. اب وہ یہی ایک خوبی ہے، چلو عزت دے رہا ہے. آپ ذرا تحقیق کرو تو پتہ چلے گا خرچہ دھیلے کا بھی نہیں دے رہا. مجھے کبھی پچھلے ہفتے ایک فیملی کا میٹر سامنے آیا کہ خاتون نے کسی نے بتایا کہ وہ شوہر اس خاتون کو بہت عزت دیتا ہے، بہت رسپیکٹ کرتا ہے اپنی وائف کو. دیکھیں ایک وہ شوہر ہے، اتنی رسپیکٹ، اتنی عزت، اور اتنی اس کے غم میں شریک ہوتا ہے، اس سے اپنی باتیں شیئر کرتا ہے. اور ایک ہمارے میاں ہیں، وہ خاتون بتا رہی ہیں مجھے، ایک ہمارے میاں ہیں. میں نے تحقیق کی، میں نے کہا مجھے پتہ چلا کہ وہ جو اتنی عزت دے رہے ہیں نا میاں، اس کی بیوی جاب کر رہی ہے، اپنا خرچہ اپنے بچوں کا خود اٹھا رہی ہے، میاں اپنا خرچہ الگ اٹھا رہے ہیں. اور یہ جو خاتون ہے نا جن کے میاں اتنی عزت نہیں دے رہے، یہ سارا خرچہ خود اٹھا رہے ہیں. میں نے کہا آپ کا میاں اس سے کروڑا گنا بہتر ہے. یہ انگریز والے اخلاق ہے، تھینک یو کہنے والے ہیں، روکھڑا خرچ کرنے کا ہے ہی نہیں. اور بھائی تمہارے میاں نے تمہیں گھر دے دیا لے کے، تمہیں گیس بجلی کا، اب ایک تھینک یو رہ گیا اس کی زبان پہ، چھوڑ دو یار، اس میں کیا جا رہا ہے یار. ساری ذمہ داری تمہارے میاں نے تمہاری اور تمہارے بچوں کی اٹھائی ہوئی ہے. تو اب وہ اس طرح سے عزت نہیں دے رہا، دے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کی عزت دیکھ کے دھوکہ مت کھاؤ. اس کو بولو کہ ایسا کر، تو ایسا کر کے، اچھا بیگم کو بولو کہ ٹھیک ہے، اس خاتون کا شوہر بولے ٹھیک ہے بیگم اب میں اتنے ہی پیسے تمہیں دوں گا جتنا وہ اپنی بیوی کو دے رہا ہے، اور اس کے بدلے تھینک یو مجھ سے صبح شام 25 دفعہ لے لیا کرو، ہر بات پہ تھینک یو اور عزت دو. عورت تیار ہوگی، عورت کہے گی پیسے دے دیا کرو، بے شک اس سے پہلے 10 گالیاں اور اس کے بعد 20 گالیاں. اگر آپ کا سیٹ آپ کو 25-30 گالیوں کے بعد 50,000 روپے دے، آدمی کہتا ہے 25 اور دے دے لیکن پیسے دے دے. قربانی تو یہ ہے نا، بہت مشکل ہے، بہت مشکل.
اسی طرح بہت سے والدین اپنی اولاد پہ خرچ کر رہے ہیں، خون پسینہ بہا کے، رکشے چلا کے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو وہ چھری چلا رہا ہوتا ہے. ابے بھائی تو آپ نے کیا کرنا ہے، کسائی سے بولیں جانور گرا دو، اس کی ٹانگیں قبلہ رخ کر دو. جانور کی قبلہ رخ ٹانگیں جب کریں گے تو جانور کا رخ قبلے کی طرف ہو جاتا ہے. سمجھتے ہیں نا؟ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ٹانگیں ادھر ہیں، منہ بیچارے کا گھما رہے ہوتے ہیں اس طرف کو، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بھی جانور بزبان حال کہتا ہے بیل میں ہوں، حرکتیں تیری ہیں بیل جیسی. تو اس کو گرا کے آپ نے کیا کیا، اس کا رخ کہاں کر دیا؟ قبلے کی طرف. بلکہ اور آسان کر کے بتاتا ہوں، جو ذبح کرنے والا ہے نا اس کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. سمجھتے ہیں بات کو؟ تو اس طرح سے جانور کو گرائیں کہ آپ کا رخ کہاں بن رہا ہو. تو پاکستان میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کا جو سر ہے وہ ہو جنوب کی طرف. جانور کا سر کس کی طرف ہو؟ جنوب کی طرف. دم کا رخ کس طرف ہو؟ شمال کی طرف. اور ٹانگیں کس طرف ہو جانور کی؟ قبلے کی طرف. تو اس سے آپ کا ہاتھ بھی صحیح بیٹھے گا، آپ کا سینہ کس طرف ہو جائے گا؟ قبلے کی طرف ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ لیکن یہ اس جانور کے ساتھ جو آسانی سے اس کام کے لیے تیار ہو جائے. بعض دفعہ جانور اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس کو گھمانے میں بہت ٹائم لگتا ہے، تو پھر قبلے کی طرف رخ کرنا کوئی ضروری عمل نہیں ہے. جیسے تیسے اس کو کاٹ کے جانور کو بھی تکلیف سے بچاؤ، خود بھی ٹینشن سے بچو. کیونکہ بعض دفعہ اتنی مشکل سے گرائے، قابو میں نہیں آ رہا، اس کو قبلہ رخ گھمانے کی جگہ نہیں مل رہی، اتنے چکر میں جانور ہی اٹھ کے اس نے آپ کو قبلے کی طرف لٹا دیا. سب لوگوں سب لیٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایسے بڑے واقعات ہوئے ہیں. تو کوئی تگڑا قسم کا جانور ہے، کنٹرول میں نہیں آ رہا، تو پھر تو جیسے تیسے ہو کر لو تاکہ جانور کو بھی تکلیف نہ ہو، آپ کو بھی نہ ہو. لیکن نارملی اگر آسانی سے پاسبل ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کا سر شمال کی طرف ہو اور دم جنوب کی طرف ہو. یہ بھی صحیح ہے. مطلب یہ کہ ایک رخ اس کا شمال کی طرف اور ایک جنوب کی طرف. تو پھر پاؤں کس کی طرف ہوں گے؟ قبلے کی طرف. پھر آپ جب ذبح کرو گے نا تو آپ کا رخ کس طرف ہوگا؟ قبلے کی طرف. تو قصائی سے آپ چھری لے لیں. بعض دفعہ قصائی غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، تو غیر مسلم کا ذبیحہ بھی اسلام میں حلال نہیں ہے. مشرک بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ. میں نہیں کہہ رہا وہم کریں خام خواہ میں قصائیوں کی رپورٹ وہاں طلب کرنا، شناختی کارڈ دکھائے اسلام لکھا ہے کہ نہیں لکھا، اتنی تکلف کی ضرورت نہیں ہے. لیکن احتیاط کرنے میں میرا خیال ہے کوئی حرج. قصائی کو پہلے سے جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں جانتے تو پھر خود ذبح کر لو بھائی، سنت ہے نا یہ. کیا خیال ہے؟ ہمارے نبی نے تو خود جانور ذبح کیا ہے، بیگم سے بھی ذبح کروا سکتے ہیں. تو اب آپ نے بیگم سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت ذبح نہیں کر سکتی، حرام ہو جاتا ہے. کوئی ایسا کچھ نہیں ہے، تو وہ بھی ذبح کر سکتے. باقی زیادہ اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اب آپ نے کیا کیا کہ رخ آپ کا قبلے کی طرف ہے. کسائی سے صرف یہ پوچھ لیں چھری رکھنی کہاں پر ہے، کیونکہ ہمارے ایک جاننے والے نے بکرا ذبح کیا، یہاں سے کاٹ دیا، اتنی لمبی گردن اس کی. تو اتنا بھی نہیں ہوتا بھائی، جہاں سے کاٹنا ہے وہاں سے کاٹو. تو رکھ کے آپ نے زور سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے. آہستہ سے نہیں پڑھنا، بلکہ آہستہ سے پڑھ لیں گے تو بھی قربانی ہو جائے گی، لیکن زور زور سے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. اور علماء کہتے ہیں قریب والے لوگ بھی پڑھیں تاکہ چھری چلانے والے کو یاد آ جائے. آپ نے جب ذبح کیا تو صرف 4 رگیں کاٹنی ہیں اس کی. ایک نرخرا، یہ جو خوراک کی نالی ہے، ایک سانس کی نالی ہوتی ہے، اور 2 ودج ہوتی ہیں جو دل سے پریشر کے ساتھ خون دماغ کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہیں نا، 2 نالیاں، بہت پریشر سے اس سے خون نکلتا ہے. تو یہ 4 ٹوٹل نالیاں کٹ جائیں گی. اس کے بعد مزید کچھ نہ کاٹیں. آج کل قصائی کاٹتے چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے، پھر جا کے وہ اندر نلی پہ چھرا مارتے ہیں اندر. اس سے جانور ٹھنڈا جلدی ہو جاتا ہے، لیکن اس کا نقصان کیا ہے کہ جانور کا خون جسم سے اچھی طریقے سے نہیں نکلتا. ذبح کرنے میں جو ایک بہت بڑی حکمت ہے وہ ہے کہ جانور کی باڈی سے اس کا خون نکل جائے سارا. خون اچھی چیز نہیں ہے. اب گورے بھی اس بات کو مان رہے ہیں، وہ بھی ذبح کی طرف آ رہے ہیں کہ بلڈ نکلنا چاہیے. خون میں بیماریاں ہوتی ہیں، خون کوئی انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے. تو اب اگر یہ حرام مغز میں جب وہ مارتے ہیں نا چھرا، اس سے جانور کے اعصاب ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. تو دماغ نے جو باڈی کو میسج بھیجا ہوا تھا کہ ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، تڑپو، اور باڈی تڑپ رہی تھی، اور اس کی وجہ سے خون کیا ہو رہا تھا؟ بہت تیزی سے نکل رہا تھا. تو جب وہ اس کا سارا نروس سسٹم ہی خراب ہو گیا تو باڈی کے احساس ختم، باڈی تڑپنا ختم، اور بلڈ نکلنا ختم. تو قصائی لوگ یہ کام کرتے ہیں تاکہ جب گوشت کے اندر خون زیادہ رہے گا نا، عام دنوں میں اس لیے کرتے ہیں کہ گوشت میں خون رہے گا تو گوشت کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے، تو اکنامیکلی ان کو وہ سستا پڑتا ہے. اس کے نقصان کیا ہوتا ہے؟ پبلک کو بیماریاں کھانے کو ملتی ہیں. عام گوشت جو مارکیٹ میں مل رہا ہے نا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ بلڈ رہ جاتا ہے، صحیح طرح وہ ذبح نہیں کرتے، چھرا مار دیتے ہیں اندر، جانور ٹھنڈا ہو گیا، گوشت میں بیماریاں رہ جاتی ہیں خون کی وجہ سے، وہ نقصان ہے. اور بقرعید میں کیا کرتے ہیں؟ بقرعید میں ان کو جلدی ہوتی ہے،
یہ اکنامکلی ان کو نقصان ہوتا ہے کہ اگر ہم نے جانور کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کیا تو اتنی دیر میں ہم 10 بچڑے اور گرا سکتے تھے. ہمیں وسیم کے یہاں بھی جانا ہے, غفار کے یہاں بھی جانا ہے, ستار کے یہاں بھی جانا ہے, سارا یہ تھوڑی کہ ہم اس کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کریں گے. تو لہذا وہ فوراً کیا کرتے ہیں, اندر چاقو مار دیتے ہیں, چورا گھونپ دیتے ہیں تاکہ ٹھنڈا ہو جائے جلدی. تو آپ نے پہلے ٹریننگ کرنی ہے قصائی کو کنٹرول کرنے کی, کیونکہ لوگوں نے یہ میرے بیانات بھی قصائیوں کو سنا ہے کہ ابے 4 رگے کاٹ کے آرام سے کھڑا ہو جا, 2 منٹ اس کا خون نکلنے دے آرام سے, جب نکل جائے گا خون پھر کھال اتارنا شروع کر دو, اس کی اپنی طبعی موت اس کو مرنے دو, ذبح ہونے دو. لیکن قصائی کو پتا ہے کہ بھائی اگر یہ تو میں تو دیر ہو جائے گی مجھے, تو آپ اس کو بیان سنائیں, سمجھائیں, قصائی باز نہیں آتا. تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ نے جو جس کھونٹے سے جانور کو باندھا ہوا تھا نا, 4 رگے کاٹ کے تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے قصائی کو باندھ دیں آپ. معذرت کے ساتھ قصائیوں سے پیشگی معذرت, وہ بھی ہمارے دوست یار ہیں بھائی, اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں, لیکن کنٹرول میں ہی نہیں آتے نا, وہ کرتے ہیں, وہ نہیں مانتے. تو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے جتنے بندے بیل پر تھے وہ سارے بیل کو چھوڑ کے کس پہ آ جائیں, قصائی پہ آ جائیں, اس کو کنٹرول کریں. وہ کاٹے گا, اندر تک کاٹتا رہے گا, اس کو بولے 4 رگے کٹ گئی بس, سمجھ رہے ہو, اس سے گوشت میں ذائقہ بھی آئے گا, گوشت میں بیماریاں بھی نہیں آئیں گی. اور شریعت کا جو حکمت ہے کہ گوشت پاک ہو جائے, کیونکہ خون پاک چیز ہے یا ناپاک چیز ہے, ناپاک چیز ہے, تو گوشت کو شریعت چاہتی ہے خون سے کیا ہو جائے, پاک ہو جائے, تو پاک ہو جائے گا. سمجھتے ہو؟ تو یہ کام جب آپ نے کر لیا, اس کے بعد قصائی کو بولیں بھائی تو اب چھری سے جو بھی کرنا ہے کر, وہ کھال وال اتارے گا. اس کے بعد